الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ معزز سامعین، طاغوت کے سلسلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہ پروگرام جو چل رہے ہیں اس سلسلے میں پچھلے کچھ درسوں کے اندر یہ باتیں آئی ہیں کہ طاغوت کیا ہے، اس کا لغوی معنی، اس کا اصطلاحی معنی، اور ائمہ کرام کے ذریعے کے نزدیک طاغوت کس کو کہتے ہیں اور لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں وہ کون کون ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ایک خام خیالی لوگوں کے اندر پیدا کر دی گئی ہے، علماء کرام جو تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ویسا ہے، اس سلسلے میں کچھ واضح گفتگو کریں گے تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ کس طرح سے اس امت کی غلط رہنمائی کی جا رہی ہے۔ چونکہ طاغوت سے قربت کا ہر راستہ شرک کی طرف جاتا ہے۔ طاغوت کا اجتناب ضروری ہے، لیکن انسان کی نظر میں طاغوت نہیں۔ وہ قومی مسائل، ملی مسائل کو سامنے لا کر قرآن و حدیث کی باتوں کو ایک طرف کر دیتا ہے۔ سارے دلائل جو اس سلسلے میں مذکور ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب اگر آدمی ان دلائل کو نظر انداز کر دیں اور عقلی گھوڑے دوڑانے لگے اور اس کے مطابق صحیح اور غلط کا فیصلہ کر لے، اچھے اور برے کے درمیان میں تمیز کرنے لگے، تو یہ غلط ہے۔ صحیح وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں مذکور ہو، اچھائی وہی اچھائی ہے جس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے اچھا کہا ہو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی صرف اگر برائی کو برا جانے لیکن عمل اسی کے مطابق ہو اس کا، تو یہ غلط چیز ہے۔ شرک سے برات کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لے کہ وہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ شرک کو آدمی اچھا نہیں سمجھتا، صرف اتنا بولنے سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا ایسا نہیں۔
وہ اس کو دل سے قبول نہیں کرتا اور پھر ڈیگے مارتا ہے کہ یہ طاغوت جو ہیں کوئی پرہیزی قسم کی چیز نہیں ہوا کرتی، کہ بھائی طاغوت ایسی چیز ہے کہ اس سے پرہیز کر لو آپ. گویا اپنی زبان سے کہہ دو کہ یہ طاغوت ہے، اپنی زبان سے کہہ دو کہ یہ شرک ہے، پھر آپ کے اعمال چاہے جو بھی ہوں تو اس کی آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے اور صرف اس کے سلسلے میں بے توجہی برتی جائے کہ آدمی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا اور اس کو دل سے برا جان رہا ہے، بلکہ اس کا انکار کرنا اس کے اوپر فرض ہے. اگر وہ اس کا انکار نہیں کر رہا ہے، طاغوت کا انکار نہیں کر رہا ہے، اس سے اجتناب نہیں کر رہا ہے، اس سے برأت کا اعلان نہیں کر رہا ہے، صرف زبانی طور پر اس نے انکار کر دیا ہے لیکن اس سے برأت کا اعلان نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اگر آدمی اپنی نماز اور روزوں کو چاہتا ہے، درجات کو اللہ رب العالمین کے ہاں بلند کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ طاغوت کا انکار کرے. کیوں؟ کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اللہ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، اس آسمان کی چھت کے نیچے اللہ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ طاغوت ہے. اور عرش عظیم کے مالک سے ایمان و وفاداری کے ثبوت کے لیے بلند ترین آواز میں اللہ کے اس دشمن سے بغض و حقارت کے اظہار اور مسمار کر دینے کا عزم ہی ایمان کا حصہ ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ دل سے برا جانیں بلکہ اس کے ساتھ بغض رکھیں، اس کو جب دیکھیں تو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور اس کو مسمار کر دینے کا عزم بھی آپ کے اندر موجود ہو. یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کا یہ عظیم مقصد رہا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فی کل امت رسولا، ہر امت میں، صرف نبی کی امت ہی ایک اچھوتی ایسی امت نہیں ہے کہ اس میں طاغوت کے انکار کو فرض کیا گیا ہو. یہ سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وہ طاغوت سے اجتناب کریں. لیکن دین کے غم کو چھوڑ کر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی علماء ہیں کہ ان کے دل و دماغ میں دین کا غم کم اور قوم کی ترقی کی فکر زیادہ رہتی ہے. قوم کی فکر زیادہ رہتی ہے، قوم کا مفاد ان کی نظر میں زیادہ ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ قوم کو کوئی نقصان نہ ہو، گرچہ دین کو نقصان ہوتا ہے ہو جائے. اللہ کہتا رہے کہ تمہارے اوپر طاغوت کا انکار فرض ہے. اللہ فرماتا رہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. بولتا رہے اللہ رب العالمین، لیکن اس سے انسان کو کوئی سروکار نہ ہو. سروکار ہو تو صرف اس بات سے کہ قوم کی ترقی کیسے ہو، قوم کا مفاد کس چیز میں ہے، دین کا مفاد نہیں. ابھی ایک صاحب نے ایک مولانا صاحب کی
ویڈیو پہنچائی، اس کو میں نے دیکھا تو ان کو قوم و ملت کی فکر زیادہ ہے، اسلام کی فکر نہیں ہے۔ آپ چاہے جو بھی کرتے رہیں لیکن کام قوم کے مفاد کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ پھر آپ عالم کس کام کے کہ آپ نے قوم کے مفاد کو مقدم رکھا اور اسلام کے مفاد کو مؤخر کر دیا، مقدم رکھا قوم کے مفاد کو۔ جبکہ امام شاطبی نے اپنی کتاب الموافقات کے اندر ذکر کیا ہے کہ انسان کی جان، اس کے مال، سب چیز سے زیادہ مقدم دین کو رکھا جائے گا۔ دلیل اس کی پوری سیرت آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ خباب بن ارت کو سولی پر چڑھا دیا گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئے انگاروں میں لٹا دیا گیا، لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مقدم رکھا، قوم کے کسی فرد کو مقدم نہیں رکھا۔ یہ بتائیے کہ تعویل مولانا صاحب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ان کی کیا تعویل پیش کرو گے آپ؟ ان کی توجیہ عوام کے سامنے کیا بیان کرو گے آپ؟ بیان کرو آپ کہ ووٹ دینا چاہیے، بیان کرو گے آپ کہ ایک متعصب پارٹی جو عروج پر ہے، آپ متحد ہو کر کسی ایسی پارٹی کو ووٹ دیں جو آپ کے ہت کا خیال رکھے، اور آپ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ اسلام کا خیال رکھیں۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد تو وہی ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام کے تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دے۔ آپ توجیہ پیش کرتے ہو کہ ہم ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں پر سب آبادی مکسچر ہے، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اور معلوم نہیں کتنے کتنے مذہب کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ تو سب کا خیال رکھتے ہوئے سب نے اس بات کا ڈیسیزن لیا کہ ایک قانون ایسا ہونا چاہیے جو سب پر یکساں ہو۔ پرسنل لا سب کے اپنے الگ الگ ہیں اور اس کی اجازت ہے۔ تو یہ بتائیے اس کے لیے کوئی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دیا ہو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہی کے قانون کے مطابق گزرتی تھی؟ وہاں پر بھی تو آپ اقلیت میں تھے۔ تعداد کتنی تھی پہلی جنگ کے موقع پر؟ 313، اور کچھ زیادہ مان لیں 1000 کی تعداد میں ہوں گے مسلمان۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام باطل کو تسلیم نہیں کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں جو ان کے آراء اور جو ان کے افکار اور جو ان کے نظریات تھے، ان کے نظریات کے مطابق وہ اپنے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نظریات کے مطابق کبھی فیصلے کروائے؟ خود شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ رشد سے مراد دین محمد ہے اور غی سے مراد دین ابو جہل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ اس وقت 2 دین موجود تھے، ایک دین ابو جہل تھا جو ان کے آراء، ان کے افکار، ان کے نظریات کے مطابق تھا، اور ایک وہ دین تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق کرتے تھے۔ ایک وہ دین تھا جو پیش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق،
جب دونوں دین الگ الگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کو تسلیم نہیں کیا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام کے تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دیں، لیکن آپ اس دین کو غالب کرنا نہیں چاہتے، تو پھر آپ کی زندگی کا مقصد کچھ اور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کچھ اور، تو پھر کیسے آپ امید کر سکتے ہو کہ آپ آخرت میں اجر و ثواب کے مستحق ہوگے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں گے، اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرما دے گا اور جنت میں جگہ دے گا، کیونکہ آپ کی زندگی کا مشن الگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن الگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مقدم رکھا دین کو، اسلام کو، اور تم نے ہمیشہ مقدم رکھا قوم کو۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تم قوم کس بنیاد پر بنے؟ اسلام کی بنیاد پر۔ جس بنیاد پر تم ایک قوم ہوئے تم نے اسی بنیاد کو چھوڑ دیا، تم نے اسی بنیاد کو نظر انداز کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین تمہیں کیسے معاف فرمائے گا؟ کیونکہ تم نے اپنی زندگی میں جو کام کیا وہ قوم کے ہت میں، قوم کے مفاد کے خاطر کیا۔ تمہارے جو بھی بیانات آئے، تمہاری جو بھی تقریریں آئیں، وہ قوم کے مفاد کے لیے، اسلام کے مفاد کے لیے نہیں۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اسلام کا مفاد زیادہ مقدم ہونا چاہیے یا قوم کا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ مسلم ہیں تو اسلام کا مفاد مقدم ہونا چاہیے، قوم کا مفاد مقدم نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم نے اس کو مقدم رکھا۔ اب تم ڈرتے ہو کہ میں اگر اس کے ساتھ میں ایسا نہیں رہوں گا، اگر میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا، اگر میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا تو میرا کیا ہوگا، زندگی میں کیسے گزاروں گا؟ گویا اب یہاں پر تمہاری تقدیر، تم نے جو ایمان لایا ہے اچھی تقدیر اور بری تقدیر پر، وہ تمہارا ایمان ڈاواڈول ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے جس وقت انسان کی موت مقدر کر دی ہے اس سے پہلے کوئی کسی کو موت دے سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اسے موت نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اگر اس کی موت لکھ دی ہے جن حالات میں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ اتنا ایمان ہے کہ نہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے؟ اتنا یقین اللہ کی ذات پر ہے کہ نہیں؟ اور اگر اتنا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان کہاں؟ تو آگے یہ کہ ملک کا غم جنہیں دین سے زیادہ رہتا ہے اور قومی ترقی کی فکر میں جہنم کے عذاب سے، قومی ترقی کی فکر جہنم کے عذاب سے زیادہ پریشان کرتی ہے۔ جہنم کا عذاب انہیں زیادہ پریشان نہیں کرتا، لیکن قوم کی ترقی کی فکر زیادہ پریشان کرتی ہے۔ یا جو محلے کے کونسلر سے خرابی تعلقات کے متحمل نہیں، وہ اسلام پسند جو چھوٹا کفر اور کمتر برائی قبول کرنا ہی ہر مسئلے کا حل سمجھتے ہیں، اور وہ تھکے ہارے مسلمان جن کا وزن اس معاشرے میں صرف ووٹ کی حد تک ہی ہے، ایسے تھکے ہارے مسلمان ہیں کہ ان کا جو معاشرے میں وزن ہے صرف ووٹ کی حد تک، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس حقیقت سے وہ خود واقف ہیں کہ ایسا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو تم نے نظر انداز کر دیا اور غیر اللہ کے فرامین کو تم نے اپنا لیا، تو اللہ رب العالمین نے تم پر ذلت و مسکنت تھوپ دی، وہ ذلت جو کبھی یہود و نصارہ کے سر تھوپی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو انہوں نے دعوت دی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی ذاتی دشمنی تھی یہود و نصارہ سے، ان سے دشمنی صرف اس وجہ سے تھی کہ جو چیز اللہ رب العالمین چاہتا تھا انہوں نے وہ کام نہیں کیا، جو کام اللہ رب العالمین کو ان سے لینا تھا اس کام کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوئے،
یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان سے امارت کے منصب کو چھین لیا اور وہ منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور اسی کے ذریعے یعنی مسلمان جن کا وزن اس معاشرے میں صرف ووٹ کی حد تک ہی ہے اور اسی کے ذریعے کمال کر دکھانا چاہتے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے ہماری باتیں دل کو لگنے میں ناکام ہو جائیں تو یہ ہماری توقع کے عین مطابق ہیں، کیونکہ تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر جو بنا دی گئی علماء کی طرف سے، تم نے اس فکر کو قبول کر لیا، تم نے دلیل نہیں مانگی. 20 منٹ کچھ سیکنڈ، 37 منٹ کچھ سیکنڈ کے دونوں کلپوں کے اندر تم نے دیکھا کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کوئی دلائل پیش نہیں کیے، صرف قوم کے مفاد کو سامنے رکھ کر بات کی اور آپ نے اس کو مان لی. کہ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر تم جواب دے سکتے ہو کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا تو ہم نے مان لیا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا تمہارے پاس کتاب اللہ موجود نہیں تھی؟ کیا تمہارے پاس سنت رسول اللہ موجود نہیں تھی؟ اگر تمہارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود تھی تو تم پھر ان کے بہکاوے میں کیسے آ گئے؟ اللہ رب العالمین تم سے حساب کتاب بالکل لے کر رہے گا، اور یہ حق ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ جو انسان شکست خوردہ ہو اس کی بھیڑ کو ایمان کی عزت کا مفہوم سمجھانا اور عزیمت کی راہ پر گامزن کرنا کبھی آسان نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ کام اتنا ہی آسان ہوتا تو اتنے پاپڑ نہ بیلنے پڑتی، اتنی تکلیفیں، اتنی کلفتیں برداشت نہیں کرنی پڑتی، اتنے مصائب و آلام کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اگر اتنا آسان ہو جاتا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا کہ صرف آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم کامیاب ہو گئے یا ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسا نہیں. چومی گویم مسلمانم بلازم کہ دانم مشکلاتی لا الہ را، کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میں کیا مشکلات آتی ہیں وہ میں جانتا ہوں. کہ شکست خوردہ انسانوں کی بھیڑ کو ایمانی عزت کا مفہوم سمجھانا اور عزیمت کی راہ پر گامزن کرنا کبھی آسان نہیں رہا. پستیوں میں بسنے والے بلندیوں کو سر کرنے کی بات کو ہلاکت اور تباہی کی دعوت قرار دے تو یہ کبھی پہلے تعجب کی بات رہی ہے اور نہ اب ہے. ایک آدمی آپ کو آپ کی پستی سے، ایک آدمی آپ کو آپ کے اس مقام سے جو ذلت و رسوائی کے مقام پر آپ موجود ہیں اس سے اٹھا کر بلندی کے مقام پر لانا چاہتا ہے تو یہ بات آپ کو ہضم نہیں ہوتی. آدمی دیکھتا ہے کہ کاروبار کے سلسلے میں بھی کہ اس کو اس سلسلے میں کچھ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کچھ مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب اس کا کاروبار آگے بڑھتا ہے. تم یہ چاہو کہ اسلام غالب ہو جائے اور تم گھروں میں بیٹھے رہو تو ایسا ہونے والا نہیں کہ تم گھروں میں بیٹھے ہو اور کام ہو جائے. تو تم سے زیادہ مستحق تو صحابہ اکرام کی وہ جماعت تھی، تم سے زیادہ مستحق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اس دین کو لے کر آئے تھے. اللہ رب العالمین نے تھالی میں سجا کر حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل تگ و دو، مستقل محنت اور کوشش کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں تقریباً 27 جنگیں لڑی. 10 سالہ زندگی میں 27 جنگیں آپ ڈیوائڈ کر لو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر 2.5-3 مہینے کے اندر ایک جنگ، ہر 2.5-3 مہینے کے اندر ایک جنگ. تو آخر کرنا کیا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ رب العالمین ان سے کروانا کیا چاہتا تھا؟ وہ مصلحت جو آج کے علماء سو کو سوجھ گئی ہیں، وہ مصلحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ سوجھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ آل یاسر جو پورا قربان ہو گیا اللہ کے راستے میں، اسے قربان ہونا کیوں پڑا؟ اتنی قربانیاں نہ دینی پڑتی؟ اگر یہ سمجھوتے اور یہ باتیں یا یہ دلائل یا یہ مصلحتیں قوم کی جو علماء آج پیش کر رہے ہیں، یہ مصلحتیں اس وقت موجود ہوتی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ مصلحتیں اس وقت موجود نہیں تھیں.
یہ جان لیجیے آپ کہ اسلام کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ کس طرح سے، کہ اسلام کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ انسان غیر اللہ کی خدائی کا کھلم کھلا انکار کرے۔ اسلام کی ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے، کیونکہ کلمے کی بنیاد، کلمہ شروع جو ہوتا ہے وہ لا سے، انکار سے، تو اسلام کی ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ انسان غیر اللہ کی خدائی کا کھلم کھلا انکار کرے، دبی زبان میں نہیں، کھلم کھلا انکار کرے، اور پھر اللہ کو تنہا معبود تسلیم کرتے ہوئے ان کی بندگی اور وفاداری کا دم بھرے۔ دین اسلام کا پہلا سبق یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کا دم بھرے، اور جو غیر اللہ ہے اس کا کھلم کھلا انکار کرے اور اس سے اعلان برات کرے، اور یہ بولے کہ اللہ رب العالمین میرا ان سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ ان سے نہیں ہے، میرا واسطہ جو ہے وہ تجھ سے ہے، میں نے مانا تجھ کو ہے تو پھر میں نبھاؤں گا تجھ کو، میں تیرے علاوہ کسی دوسرے کو نبھا نہیں سکتا۔ مگر اس ابتدا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہوتے وقت ایک بار یہ کارروائی عمل میں آ جائے تو پھر باقی زندگی اسلام کے دیگر اعمال کرتے ہوئے گزار دی جائے۔ ایک بار آپ نے انکار کر دیا، پھر آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ سارے کام آپ کرتے رہو، اور پھر اس کے بعد میں آپ چاہو کہ آپ پکے سچے مومن اور مسلم ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ اسلام باپ دادا سے میراث میں پایا ہو تو یہ ایک بار کی شعوری گواہی بھی ضروری نہ رہے۔ اللہ کی وحدانیت کی یہ شہادت دراصل اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسی پر باقی عمارت کھڑی ہو تو وہ اسلام کی عمارت کہلائے گی۔ سو کسی فرد یا کسی تحریک کی نمازوں کو اسی بات کی شہادت ہونی چاہیے کہ خدائی غیر اللہ کو سزاوار نہیں، اس کے روزے، زکوٰۃ اور حج انسانوں کی جباری کی نفی کرتے ہوئے اس بات کی گواہ ہو کہ اطاعت و بندگی صرف عرش عظیم کے مالک کے لائق ہیں۔ اس کی اذانیں اور مسجدیں اس بات کا مجسم اعلان ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم اور الہ نہیں۔ لیکن آج کی جو اذانیں ہیں، آج کی اذانیں جو ہیں وہ رسمی رہ گئیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ رسم ازاں باقی ہے، بس رسم ازاں باقی ہے، بس اذان ہو رہی، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا پر، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ تکبیر وہ بھی کہہ رہے ہیں، تکبیر تم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن تمہاری تکبیر کہیں ہے اور ان کی تکبیر کہیں اور۔ جب ان کی تکبیر کہیں اور تھی تو اللہ رب العالمین نے انہیں سر بلندی عطا کی، اور تمہاری تکبیر ایسی ہے، تمہاری تکبیر ایسی ہے کہ کوے کی جگہ آ گئی۔ تمہاری تدبیر ایسی ہے، تمہاری تکبیر ایسی ہے کہ جس نے اپنی پرواز کو کم کر لیا تو اللہ رب العالمین نے تم سے تمہاری سر بلندی کو بھی چھین لیا۔ اس کی تکبیر و تسبیحات اور اس کے ذکر و اذکار غیر اللہ کی کبریائی کے خلاف اعلان جنگ بن جائیں۔ اس کی تکبیر جو ہو یہ اعلان جنگ ہو، اس کی تسبیحات جو ہو یہ اعلان جنگ ہو، لیکن وہ کینواسنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس باطل کا اسے انکار کرنا چاہیے تھا اسی کی کینواسنگ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جس باطل سے اسے اعلان برت کرنا چاہیے تھا اسی کا ہم نوا بنا ہوا ہے، وہ اسی کا ساتھ دے رہا ہے، اس کی نظر میں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کیا یہ گناہ اور سرکشی کے کام نہیں ہے کہ تم حکومت کے لیے کسی ایک فرد کو چن رہے ہو، ووٹ دے رہے ہو، تمہاری ووٹ کے ذریعے سے ایک آدمی کا انتخاب ہو رہا ہے، جبکہ شریعت میں یہ ہے کہ جو حکومت کا دعوے دار ہو، جو کسی عہدے کا، جو کسی پوسٹ کا دعوے دار ہو، اسے وہ پوسٹ نہیں دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو عہدے کا طلبگار ہو اسے عہدہ نہیں دیا جائے گا، اور اس میں سب سے پہلے نامانکن پتر بھرا جاتا ہے کہ عہدہ طلب کیا جاتا ہے، اور پھر علماء اس کی کینواسنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے آپ
کہ ابتدائی سے جو عمل غلط ہو آگے جا کر وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے. وہ بنیاد جو کمزور ہو آگے چل کر اس کی عمارت کیسے ٹھہر سکتی ہے, کیسے ٹک سکتی ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک جو عمل قابل قبول نہیں, آپ اپنی زندگی میں وہی عمل کریں. پھر یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو قبول فرمائے گا, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے, جبکہ آپ کو ان سے اعلان برت کرنا چاہیے تھا اور ان سے اعلان جنگ کرنا چاہیے تھا. آپ کی تکبیریں اور آپ کی تسبیحات اور اس کے ذکر و اذکار غیر اللہ کی کبریائی کے خلاف اعلان جنگ بن جائیں. وہ دعوت دے تو دنیا سے یہ تسلیم کرانے کے لیے کہ رب العالمین کے قانون کے سوا ہر نظام اور ہر قانون پاؤں تلے روند دیے جانے کے قابل ہیں. ٹھیک ہے, ایک مسلمان کا یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے علاوہ جتنے بھی قوانین ہیں سب پاؤں تلے روند دیے جانے کے قابل ہیں, اور انسان کی جبین نیاز کا ہر سجدہ خالق کائنات کا حق ہے. وہ جہاد کرے تو جابروں کو سدھانے اور دھرتی کو طاغوت سے پاک کرنے کے لیے. وہ جہاد کرے تو دھرتی کو طاغوت سے, زمین کو طاغوت سے پاک کرنے کے لیے. اس کا جہاد قوم کے خاطر نہ ہو, اس کا جہاد ملت کے خاطر نہ ہو, قومی اور ملی نہ ہو. پھر تمہارے درمیان اور ان کے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ تم جو بھی کام کر رہے ہو تعصب کی بنیاد پر کہ ہماری قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہماری قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بڑی ناانصافی ہو رہی ہے, جبکہ تم قوم کا کام کرنے نہیں اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے آئے تھے. اس کا جینا بھی شرک مٹانے کی کوشش میں ہو اور اس کا مرنا بھی اللہ کا نام بلند کرنے کے خاطر ہو. غرض اس کی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کے اس مفہوم کی شہادت ہو تو عبادت کہلاتی ہے پوری زندگی. اب لا الہ الا اللہ کے اس مفہوم کی جو میں نے اب آپ کے سامنے بیان کیا, اگر اس کی شہادت دے رہی ہے, اس کی گواہی دے رہی ہے, تو وہ بھی عبادت ہے. اب اس کے بعد میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, حج کر رہا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے گا, ورنہ اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. غیر مشروط اس اطاعت صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے, کیونکہ معبود حقیقی اور الہ ہونے کی بنا پر یہ حق سب سے زیادہ اسی کا ہے, اور صرف وہی ہے جو حق اور عدل کا حکم دیتا ہے, جبکہ اس کے سوا تمام مخلوقات کی اطاعت ان کی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کی جاتی ہے. آدمی یہ کہے کہ آدمی اطاعت گزار ماں باپ کا بھی تو ہوتا ہے, لیکن اس کا حکم تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا, اس کا حکم تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا. گویا کسی کی بھی اگر تم اطاعت کر رہے ہو, اگر وہ اس کی اطاعت اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت نہیں ہے, اس کی فرما برداری نہیں ہے, تو یہ جان لو کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں, غیر اللہ کی اطاعت ہے, وہ اس کی عبادت ہے. اس کے احکام کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہو. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 21 کے اندر کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کہ ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت سازی کر رکھی ہے ما لم یأذن بہ اللہ, جس کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی. اللہ رب العالمین سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 کے اندر بیان فرماتا ہے کہ ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ, حکم کس کا ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین کا. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم نہیں چلے گا. دنیا اللہ رب العالمین کی ہے, اللہ رب العالمین نے دنیا اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے, سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اب ان چیزوں پر حکم چلے گا تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا, اس کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا. اگر کسی نے غیر اللہ کے حکم کو چلانے کی کوشش کی یا کسی کے حکم کی تائید کی, تو اس سے پہلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی طاغوت ہے جس کے پاس کوئی فیصلہ لایا جائے اور وہ فیصلہ اللہ رب العالمین کے حکم کے علاوہ میں کر دے, اللہ رب العالمین کے فرمان کے علاوہ میں کر دے. یہ بتائیے کہ جس نظام کو آپ, جس سسٹم کو آپ, جس سیکولرزم کو آپ اپنا سب کچھ خالق مالک داتا سب کچھ سمجھ رہے ہیں, سب کچھ اپنا آپ نے اس کے حوالے کر دیا ہے,
آپ نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا ہے. اس کے حوالے کرنا آپ کے یہ کام نہیں آئے گا. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اس کے حکم میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ہے, اور یہ ایسا شرک ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائے گا. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 26 کے اندر کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا, اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. جب اللہ رب العالمین نے اپنے حکم میں, جب اللہ رب العالمین نے اپنے فیصلے میں, جب اللہ رب العالمین نے اپنے قانون میں کسی کو شریک نہیں کیا, تو تم کیسے شریک کر سکتے ہو؟ تم کیسے کوئی نمائندہ چن سکتے ہو جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت تمہیں نہیں دی؟ منصب پر وہ آدمی آئے گا جو اس کا اہل ہو, جو اس کا لائق ہو, اور زیرک لوگ اس کو لا کر اس مقام پر بیٹھائیں گے کہ آپ کو اس مقام کو سنبھالنا ہے کیونکہ آپ اس لائق ہیں. یہاں پر تو یہ چل رہا ہے کہ جس نے نامانکن پتر بھر دیا, آپ نے اس کو ووٹ دے دیا, اور اکثریت میں وہ آ گیا, ایک ووٹ سے بھی اگر وہ جیت گیا تو جیت اسی کی کہلائے گی, باقی دوسرے کی جیت نہیں کہلائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہم کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم نظام طاغوت کا کھل کر انکار کریں. ہماری تکبیرات, ہماری تسبیحات اور ہمارے ذکر و اذکار یہ اللہ رب العالمین کی کبریائی کے لیے ہوں, اور یہ غیر اللہ کے لیے, نظام طاغوت کے لیے ایک اعلان جنگ بن جائیں. یہ سلسلہ ہمارا آگے جاری رہے گا, یہ پارٹ وائز چل رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اس نبی کی امت کی جو غلط رہنمائی کی جا رہی ہے بغیر دلائل کے ذریعے سے ہم کم سے کم نبی کی امت کی صحیح رہنمائی کر سکیں, اور وہ لوگ نبی کی امت یہ جان سکیں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کیا ہے اور علماء ہم کو کہاں پہ دھوکہ دے رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دعات الی ابواب جہنم, ایسے داعی ہوں گے جو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. مسلم شریف میں اور اس لفظ کا اضافہ ہے کہ قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس, کہ انسان کے شکل میں ان کے دلوں کے اندر جو ہوں گے وہ شیاطین ہوں گے, انسانی شکل میں وہ شیاطین ہوں گے. تو ایسے شیاطینوں سے بچانے کے لیے, ایسے علماء سو سے بچانے کے لیے مدلل ہم آپ کے سامنے یہ باتیں رکھیں گے. جس کو بھی اس سلسلے میں کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کمنٹ میں اپنی بات کو رکھ سکتا ہے. ہم انشاءاللہ اس کی بات کا مدلل جواب دینے کی کوشش کریں گے, اور کوشش یہی کریں گے کہ آپ کی رہنمائی دین اسلام کی طرف صحیح طریقے سے ہو جائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے, اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے, نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے. یہ ان